بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر انسان کے اندر یہ خواہش شاید موجود ہو کہ میں اپنے حلقہ احباب میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے اور اپنے ملک میں بڑا معزز، مکرم اور عزت دار شخص سمجھا جاؤں۔ تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر لیں، ایک تسخیر خلائق حاصل ہو جائے گی۔ ہر ایک کی نظر میں معزز، محترم اور احترام والا مقام آپ دوستوں میں، خاندان میں، محلے میں، جان پہچان والے لوگوں میں اور جگہوں میں عزت پائیں گے۔ یہ ایک ایسی مشق ہے، یہ ایک ایسا ورد ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر انسان چند دنوں کے لیے اس کو اپنا لے تو ہر ایک کا منظور نظر اور نور نظر بن جائے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ پھول کے اندر وہ خوشبو ہوں گے جس کی چاہت ہر انسان کو ہوتی ہے۔ اس معمول کو ذرا سمجھ لیں، اس ورد اور وظیفے کو ذرا سمجھ لیں۔ باوضو اخلاص اور محبت کے ساتھ شب کی تنہائی میں آپ دو زانوں یا چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں۔ پڑھنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے، صرف تصور سے اور تخیل سے کام لینا ہے۔ اور جب یہ عمل آپ کرنے بیٹھیں گے تو زندگی بھر کی لذت، لطافت، عنایت آپ محسوس کریں گے۔ عزت، دولت اور وقار کی کرسی پر آپ گامزن ہوں گے۔ ثابت قدم رہنا اور جس کام کے لیے آپ اس مخصوص نشست پر مخصوص وقت میں بیٹھے ہیں اس کا خیال رکھیں، اور اپنے قلب کے اوپر نظر رکھ کے اس قلب کو کوئی ایک صورت دے دیں، کوئی ایک صورت دے دیں۔ اس کو یوں ایسے کسی گلوب کی، کسی شیشے کی شکل دے دیں، سرائی کی شکل دے دیں، کعبے کی شکل دے دیں، گنبد خضراء کی شکل دے دیں، اور اس کے اوپر یہ تصور، یہ نظر رکھیں کہ اس میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ سانس کو جتنی دیر تک روک سکتے ہیں سانس کو روک لیں، اوپر کو سانس کھینچ کے ہوا اندر بھر لیں، اور دل ہی دل میں اللہ 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 یہ تصور اور خیال سے سوچنا شروع کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہو، اور آنکھوں کی اس بصارت سے یا دل کے بصیرت سے دیکھنا شروع کریں کہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اس کا یہ کلر ہے، پھیل رہا ہے، اور ایک اتنے سے نقطے سے پھیلتا 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 پوری کائنات کے اندر یہ پھیل جاتا ہے۔ آپ اس کو جون سا بھی کلر دے دیں، یلو دے دیں، گرین دے دیں، بلو دے دیں، ریڈ، جو بھی ہو، خیال رکھیں کہ اس کلر سے وہ اللہ لکھا ہوا ہے، یہ پھیل رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ اور بتا دیا کہ ایک ایسی نشست جو کسی خالی کمرے میں تنہائی میں ہو، کوئی اور دوسرا نہ ہو۔ اگر باہر سے آوازیں آنے کا خطرہ ہو تو کانوں کے اندر روئی ڈال لیں، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کالی مرچیں پیس کے اس روئی کے اندر رکھ لیں، اور زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ کبھی زندگی میں ایک ہفتہ تجربہ کر لیا کریں۔ تو اس طرح جب آپ بیٹھیں گے، سانس کو کھینچ کے اللہ اللہ کا تصور کریں گے، لکھا ہوا بھی آپ کو دل کے اوپر نظر آئے اور سنائی بھی دے۔ چند دنوں کی یہ مشق ہے، معمول بن جائے،
تو پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنی لذت، اتنا سرور اور اتنی چاشنی اس کے اندر ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ بیٹھ کر بس اسی چیز کو کرتا رہوں، سوچتا رہوں۔ آپ کائنات کی جس جگہ کی سیر کرنا چاہیں، روحانی طور پہ، دماغی طور پہ، قلبی طور پہ، جہاں نہیں جا سکتے، آپ سیر کریں۔ حرمین شریفین کو آپ اپنی نظروں میں، آپ اپنی سماعتوں میں، آپ اپنے قلب و نظر میں بسا لیں، وہاں کی سیر کریں۔ جو بندہ ایک دفعہ حج اور عمرہ کر کے آتا ہے، ساری زندگی وہ جگہیں اس کے ذہن سے، اس کے تصور سے، اس کے خیال سے نہیں نکلتی۔ اور جو ایک دفعہ کرتے ہیں آتا ہے نا، تو یہ کہتا ہے خدایا این کرم بارے دگر، یا اللہ اس کرم کو، اس مہربانی کو بار بار میرے مقدر، میرے نصیب میں لکھ دے۔ اور جس کی توجہ، جس کا مدعا اور مطلب و مقصد ایک ہی بن جائے، وہ زندگی کا حصول اسے مل جاتا ہے، وہ لذت، وہ چاشنی، وہ لطائف سے مل جاتے ہیں۔ اور جب سانس پھول جائے تو سانس کو چھوڑ دو، پھر دوبارہ تقریباً 2 سے 3 منٹ تک اس عمل کو شروع کریں اور آدھے گھنٹے تک لے جائیں۔ روزانہ 1 منٹ بڑھاتے جائیں۔ پہلے دن اگر 2 منٹ یہ عمل کیا، دوسرے دن 3 منٹ کر لیں، بڑھاتے جائیں۔ یوں کر لیں، پہلے دن 2 منٹ، تیسرے دن 3 منٹ، 1 منٹ بڑھاتے جائیں، اور 40 منٹ تک چلے جائیں، 30 منٹ تک چلے جائیں، 45 منٹ تک چلے جائیں۔ آپ بڑھاتے جائیں اس عمل کو۔ دیکھیے آپ کے سامنے جو شخص آئے گا، آپ اس کے دل کو پڑھ لیں گے، آپ اس کے دماغ کو پڑھ لیں گے، اس کے کہے بغیر آپ کے اس کے دل کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ پہلے دن ہی سے نہیں ہوگا، یا اس بات کو غلط کہے تو غلط کہتا رہے، کہنے والے کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی کہے، لیکن اس تصور کو، اس خیال کو جما کے آپ پڑھ کے ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اس عمل سے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ تسخیر ایسی ہوگی کہ علامان والحفیظ، اللہ کی عنایت، اس کی مہربانی اور اس کا فضل اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اس لطیفہ خاص سے باہر نہیں نکل پاتا۔ جس کو ایک دفعہ نظر بھر کے دیکھے گا نا، وہ اس کا اسیر بن جائے گا۔ آزما کے دیکھ لیں۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اور اگر اپنی بات کہوں بھی نا تو بے جانا ہوگی۔ دنیا کے اندر یوٹیوبرز کی لاتعداد بے شمار ہیں۔ مجھ سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی آپ کی باتوں کی وجہ سے، آپ کے چہرے مورے کی وجہ سے ہم نے آپ کے اوپر اعتبار کر لیا۔ واللہ عالم وہ کیا دیکھ کے کیا کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، لیکن مجھے اس چیزوں کی بڑی شوق تھی۔ بڑے پاپڑ بیلے ہیں، آپ بھی کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ۔ مجھے کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، یہ میری اپنی قسمت ہے۔ جن لوگوں سے میں نے سیکھا ہے، حاصل کیا نا، کمال کی تسخیر ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انسان بے خود ہو جاتا ہے، شائبہ کبر اور غرور آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتا ہے، مخلوق سے بدخلقی سے پیش آنے لگتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا بس جو بات میں کہہ دی وہ حرف آخر ہے، اس میں نہ کسی دوسرے کی رائے اور مشورے کو دخل دیتا ہے اور نہ ہی مانتا ہے۔ انسان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ حضرت شیطان پھر آپ کو ورگلا لے، آپ کو راہ سے ہٹا دے، اپنی راہ سے منحرف کر دے، اپنی جانب مائل کر لے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ ہے نا، روزے کی حالت میں تھے، نفلی روزہ، کوئی تحفہ لے کے آیا کھانے کا، پیش کیا، کھا لیا۔ محبین نے کہا، خلفاء نے کہا کہ آپ تو روزے سے ہیں، تو اس نے کہا کتنی عقیدت سے، کتنی محبت سے میرے لیے لے آیا، اگر میں اسے کہتا میرا روزہ ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ روزہ نفلی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اس کی قضا کر لوں، ادا کر لوں، جو بھی ہوا پھر دوبارہ رکھ لوں گا، لیکن اس کے دل کے ٹوٹنے کا میں دکھ ہوتا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شہرت سن کر نا 40 مشائخ آئے رمضان میں ملنے کے لیے۔
وہ بھی روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے آئے۔ کوئی اس بات کو بھی نہ تسلیم کرے۔ ہیں ایسے لوگ جو طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور آخر میں پھر ہمارے اس نظریے پہ آ ہی جاتے ہیں، جب اپنے اوپر بیتتی ہے نا آ جاتے ہیں۔ وہ جو چلے گئے تو لوگوں نے کہا اس کی شہرت سن کر اتنے آئے تھے، یہ تو رمضان کا احترام بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یہ مجھے ہوا بھرنے کے لیے، میں اگر عجب خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا تو میری زندگی بیکار ہو جاتی۔ روزہ جان بوجھ کر توڑنے سے کفارہ ہے، جتنے روزے رکھنے پڑتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، جو کھائیں، وہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن جب بندے کے اندر یہ عجب، یہ کبر، یہ غرور، یہ تکبر آ جاتا ہے تو شیطان اسے بہکا لیتا ہے، اس کو مرتد کے مرتبے تک لے جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ ان باتوں کو خیال رکھیں، اپنے زندگی کا معمول بنائیں، اپنے زندگی کے اندر تسخیر کو لائیں، اور آپ نے اس عمل کو اگر کر لیا، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور صاحب کشف بندہ جو ہوتا ہے، کشف القبور اور کشف الصدور، یہ دو علم اگر بندے کے اندر آ جائیں تو بس وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ مفسر بھی ہے، وہ محدث بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اس کی تفصیل مزید اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔